السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ 15-20 منٹ میں اس درس کو انشاءاللہ ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا عنوان ہے نیا سال اور امت مسلمہ۔ 29 تاریخ ہے، منگل کے شاید 30 پر ایک تاریخ ہوگی، تو منگل کی شام میں غیر مسلم تو چھوڑو، مسلمان بھی جو خصوصاً عیسائی مشنریوں میں پڑھتے ہیں یا غیر مسلموں کے درمیان میں رہتے ہیں تو یہ نئے سال کو اصلی سمجھ جاتے ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ جو میلادی سال ہے، شمسی سال ہے، اس کے تاریخ کا استعمال کرنے کا حکم کیا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے اسے کون سا تاریخ استعمال کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ 3-4 آیتیں میں نے لکھی ہیں۔ اس میں ایک آیت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پلٹتا رہتا ہے، اس میں عبرت پکڑنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دوسری آیت ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رات اور دن کو الٹنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرے۔ دن آ رہا ہے، جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، جیسے بولتے ہیں نا صبح شام یوں ایسے ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو کہا دن اور رات کے آنے جانے سے ہمیں عبرت پکڑنا چاہیے۔ دوسری بات اللہ نے کہا او اراد شکورا، دن اور رات کے آنے جانے پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیسے؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، لہٰذا اس کو تم مکمل طور پر کیا کرو، غنیمت جانو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ نعمتان مقبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کو اکثر پا کر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، ایک ہے صحت، دوسری ہے فرصت۔ صحت مل گئی تو سمجھتے اب بھی جوان ہونا میں، شادی ہو کو، بچے ہو کو، دادا ہو کو، نانا بن کو مروں گا میں، لوگ ایسا سمجھتے۔ فرصت آ گئی تو گیم کھیلنے کے بیٹھتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا، دادا نانا بنجا کو بھی ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے گیم کھیلنے کے بیٹھے ہیں۔ کس میں؟ موبائل میں۔ جب دادا نانا کا یہ حال ہو تو بھلا بتائیے نواسوں اور پوتروں کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، دن اور رات کو ایسے ہی کرتا ہے۔ اسی لیے کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ دنوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتا ہے۔ کبھی امت مسلمہ حاکم رہتی ہے، کبھی محکوم بن جاتی ہے، کبھی وہ شکست کھاتی ہے تو کبھی کیا ہوتی ہے، جیت بھی جاتی ہے۔ دیکھو بدر میں مسلمان جیتے، احد میں کیا ہوا، جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے ہاری، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی معمولی سے نافرمانی کے نتیجے میں۔ ملک شام کے حالات کیا ہوئے، وہاں کا حافظ الاسد جو ہے وہ سمجھا ہوگا بشار الاسد میں رہوں گا، کیا ہوا، معمولی انداز میں لپٹ گیا۔ لہٰذا دن اور رات آتے جاتے ہیں، لہٰذا ہم کو عبرت پکڑنا چاہیے۔ اب سمجھتے ہیں یہ جو سال ہوتا ہے 360 دنوں کا، اس بارے میں ایک بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ قرآن میں بھی یومن بولتے عربی میں دن، کسے دن کو، یہ بھی 360 مرتبہ آیا ہے قرآن میں، دیکھیے۔ اور یہ 12 مہینے جو اصل میں آئے نا، یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ جب سے کائنات بنا اس وقت سے ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، اصل میں دن اور رات سے ہفتہ بنتا، 4 ہفتوں کو ملا تو مہینہ بنتا، مہینوں سے کیا بنتے، سال بنتے ہیں۔ لہٰذا آپ ترتیب سے یاد رکھو، دن رات سے کیا بنتا، ہفتہ، ہفتے سے مہینہ، مہینوں سے سال بنتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث پیشن گوئی فرمائی، قیامت کے قریب میں وقت تیزی سے گزر جائے گا۔ اس کا احساس ہو تو علماء کو پوچھو، جمعہ کا خطبہ دے کے اترتے نہیں جمعہ آ جاتا ہے، اسے بزنس مینوں کو معلوم نہیں ہوتا، وہ کس کو معلوم ہوتا، علماء کو معلوم ہوتا۔ اور ہمارے بچے ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ہو جا رہے ہیں، بچے بالغ ہو جا رہے ہیں، بولتے ہیں کیا کل چھوٹے تھے نا، یہ وقت کی جو ہے کیا ہے، تیزی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب میں سال کیا ہوگا، دیکھو کیا ہوگا، سال مہینوں کی طرح گزریں گے
اور مہینے کیا ہوں گے؟ ہفتوں کی طرح گزریں گے، اور ہفتہ ایک دن کی طرح گزرے گا، اور ایک دن نعوذ باللہ کیا ہوگا؟ جلی ہوئی چیز کی طرح گزرے گا۔ اب 2024 کا استقبال کرنے ہم آئے، الوداع کہہ رہے ہیں۔ رمضان آیا، رمضان کے آخری عشر میں روئے 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 اللہ رمضان دکھا آ گیا، سرپچ ہے رجب شعبان رمضان 3 مہینے۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ گزرتے دن ہم سے کیا کر رہے ہیں؟ زندگی چھن رہے ہیں اور موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک مومن کو شمسی سال کے بجائے جنوری سے لے کر دسمبر تک اس کو چاہیے کہ وہ محرم سے لے کر ذی الحجہ پہ زیادہ توجہ دے۔ جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اے اللہ کے نبی یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا فائدہ ہے چاند کا؟ کہا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، کہا لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا طریقہ ہے۔ پہلے کیسے ہوتا تھا؟ نہ یہ گھڑی تھی، نہ یہ شل تھے، نہ کاٹے تھے، بلکہ لوگ سورج اور چاند کو دیکھ کر اپنے مکمل طور پر وقت کا اندازہ لگاتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے بتایا ہے لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ یہی چاند ہے، اور حج کے لیے بھی یہی چاند جو ہے ہمیں مکمل طور پر کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے۔ کیسے؟ یہاں خواتین بھی ہیں، ہمارے معاشرے میں عورت عدت بیٹھے تو ہمیں یہ کیلنڈر اٹھا بیٹھتے ہیں، جنوری کا، فیبروری کا، مارچ کا، اپریل کا نہیں، ہمیں کون سا حساب کرنا؟ 4 مہینے جو ہمارے قمری کیلنڈر کے ہیں نا، اس کا 4 مہینے 10 دن کا اعتبار کرنا۔ اگر کسی عورت کو آپ عدت میں بٹھاتے ہیں 3 مہینے، وہ کیا کرنا؟ چاند کے مہینے کے حساب سے بٹھانا۔ کسی کو قرض دیے، یہ سب باتیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے، قرض دیے انہیں بولتا 1 مہینے کے بعد لوٹاتا ہوں، تو اسے دسمبر 30 پر 1 نہیں، ہمیں بولنا جمعہ الآخرہ کی 30 تاریخ کو دیو، 29 تاریخ کو دیو۔ اس طریقے سے ہمیں عدت، قرض، ہمارے دیکھو ساری عبادتیں چاند سے جڑی ہوئی ہیں۔ چاند دکھا تو رمضان شروع ہوتا، چاند دکھا تو رمضان ختم ہوتا۔ جیسے ہی بقرعید کا چاند دیکھتے ہمارے پاس لوگ چاند دیکھتے 2 مرتبہ، ایک بقرعید کو، دوسرا رمضان میں۔ اس کے علاوہ ہمارا چاند سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو چاند کی دعا پڑھنے کی دعا بھی نہیں معلوم۔ تقریباً 99 میں یہاں سے پٹنہ کے قریب میں پولاورم کچھ علاقہ ہے، تراویح پڑھانے گیا میں، اس گاؤں میں گیا تو میرے علاوہ کون بھی روزہ نہیں، میں اکیلا روزہ۔ پولاورم شاید جگہ ہے، وہ 99 کی بات ہے، یہ مجھے پکڑ کے بھیجے وہاں، میرے علاوہ پورے گاؤں میں کون بھی روزہ نہیں۔ جب چاند دکھا تو میں نے اس وقت دیکھا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں چاند کو دیکھ کر۔ ہمیں ماشاءاللہ کیا دعا سکھاتے تھے، کہو یہ چاند بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ ہمارے ہر مہینے کے چاند کو تو امن والا بنا دیں، بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى۔ توحید کیسی ہے؟ ربی و ربک اللہ، اے چاند تو تیرا رب جو ہے میرا رب ہے، وہ صحیح ہے۔ لہذا چاند کو دیکھ کر نئی دعا پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اور بعض علماء بولتے ہیں چاند کو جب دیکھتے ہیں نا ذرا ہٹ کو دعا پڑھنا، تاکہ آپ ایسا معلوم نہ ہو کہ نعوذ باللہ آپ چاند کی نعوذ باللہ پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ہر تاریخ سے جڑنا، قمری تاریخ کو جڑنا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھنے لگے یہ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے ہیں نا، اس کو جوڑنا کس سے؟ بعض لوگ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جوڑ ڈالو۔ آج کا بریلوی طبقہ رہتا خوش ہوتا، عمر رضی اللہ عنہ میلاد نبی جوڑ ڈالے۔ اگر حضرت عمر ویسے نہیں تھے، بڑے دور اندیش صحابی تھے، انہوں کیا کرے؟ صحابہ کو جمع کر کے بولے اسلامی کیلنڈر کو میں ہجرت سے جوڑتا ہوں۔ ہجرت سے جوڑے تو کیا ہوا؟ ماشاءاللہ ہجرت تو ایک ایسا انقلابی سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں ہماری تاریخ کا آغاز بھی قربانیوں سے ہوتا ہے، ہماری تاریخ کا اختتام بھی قربانیوں سے ہوتا ہے۔ ہجرت کی تاریخ ہمیں قربانی کا پتہ دیتی ہے، اور جب ہم سال ختم ہوتا ہے تو اپنے جانوروں کو قربانی کر کے اپنے جان کی، مال کی، نفس کی، اپنے خواہشات پر ماشاءاللہ ہم کیا کہتے ہیں؟ جو چھری پھیرتے ہیں۔ اور یہ جو شروع ہوا نا یہ کیا کیلنڈر کو ہجرت سے جوڑے نا، اس کو بھی قرآن سے استدلال کیا، من اول یوم حق وان تقوم فیہ۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں تقریباً انگریز کتنے سال رہا؟ انڈیا میں کچھ سال رہا، انہیں کیا کریا؟ جاتے ہوئے 2 چیزیں چھوڑ کو گیا، ایک اپنی تہذیب اور دوسرا اپنی زبان۔ آج انگریزی زبان سے اتنا مرعوب ہے ہم، انگریزی نہیں پڑھے تو اس سے جینے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب دیکھتے مدارس میں بھی انگریزی تعلیم آ گئی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ کے اندر بھی دین بیزاری آ رہی ہے، انگریزی سے مرعوب ہو جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے ٹنگل رشتہ پڑھے تو ماں باپ تھالے مار کو کتنا خوش ہوتے،
وسط طلع البدر علینا پڑھ کے خوش ہوتے نہیں ہوتے نا، دیکھتے نا. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں میلادی سال میں ہم کہتے جا رہے ہیں دیکھو انگریز گیا تو اپنے دو چیزیں چھوڑ کے گیا، ایک تو لباس اور دوسرا زبان. پینٹ شرٹ پہننے پر کتنا محسوس کرتے ہیں ہم لوگ، دیکھتے بعض علماء کو بھی دیکھتے ہیں، بعض علماء بھی پینٹ شرٹ پہن لیتے ہیں. حالانکہ انہیں دیکھنا چاہیے معاشرے میں لباس کیا ہے، علماء کا یونیفارم کیا ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں عیسائی دنیا میں، اب دنیا میں سب سے زیادہ آبادی کس کی ہے؟ عیسائیوں کی ہے. پوری حکومت ان کے پاس ہے، یہود، نصارہ، اسرائیل، پورے دنیا کے طریقے پر دیکھ لو کیا بھی تاریخ آئی، چاہے وہ فیس بک ہو، واٹس اپ ہو، کوئی سوشل میڈیا ہو، ہر ایک میں یہی عیسائی تاریخ ہے. اور دیکھتے ہیں ہم اس ملک میں رہ کر غیر مسلموں کی تہذیب کو اپنا لے رہے ہیں. ہمارے پاس آگے بتاؤں گا میں، ہم چھٹیاں بھی اسی بات سے دیتے. کیسا بولتے مولوی صاحب 20 پر 1 دسمبر کو جا کو 1 جنوری کا آ جاؤ تمہیں. حالانکہ خمری اعتبار کر سکتے تھے نا. تو اب اس کیا ہے، ہم خمری تاریخ کا ہمیں ایک مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں خمری مہینوں کے نام بھی ہمیں نہیں معلوم. یہاں تک کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہوں گے، اگر بچہ لڑکھڑاتی زبان آئی تو سب سے پہلے جنوری، فروری، مارچ یا کس طرح سے بولنا ہونا ہے. جیسے وہ نام بولتا وہ محرم سے ذی الحجہ تک بھی وہ نام بولنا. بلکہ ہمیں تو ایسے ہونا چاہیے خمری کیلنڈر پر فخر ہونا. جیسے حضرت سلمان فارسی بولے میں اسلام کا بیٹا ہوں، لہٰذا ہمیں شمسی، عیسوی، میلادی کیلنڈر چھوڑ دے کے اسلامی کیلنڈر یہ جو 12 مہینے ہوتے نا اس پر فخر بھی ہونا چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں اپنے بچوں کو یاد دلاؤ، جنوری فروری دلائے تو چاکلیٹ دیتے نہیں اسے اسکول میں، اس طرح ہمیں بھی مکمل طور پر یاد کرنا چاہیے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں علماء سے ہماری ایک گزارش یہ ہے، جب بھی کوئی مہینہ آتا تو ہم کون سے مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینے میں کیا ہوا اس پر ایک خطبہ بھی دینا. اب مثال کے طور پر جو ہے آتا ہے ربیع الاول کا مہینہ، اہل حدیث مسجد میں اگر میلاد النبی کے رت پہ خطبہ تو لوگ پوچھتے تمہارے پورے سننے والے اہل حدیث ہیں نا، اس کے بارے میں کئی کو بولتے ہیں ارے حق بات ایسی ہے بار بار بولا تو انسان اس پر جم کر رہتا ہے. لہٰذا اس بات کی طرف بھی آپ مکمل طور پر توجہ دیں اور ہر ماہ میں جو واقعات ہیں وہ بھی یاد دلائیں. کیسا؟ اب مثال کے طور پر ہر مسلمان بولنا بد جنگ بدر کو سے سال پیش آئی، کہاں معلوم ہے؟ ہمیں بول سکتے جھانسی کی رانی لکشمی بائی کب لڑی، شیواجی کب مریا، وہ سب معلوم ہوتا. لیکن ہم مسلمانوں کی چیز یاد نہیں رہتی ہے. ہمارا حال یہ ہے انگریزی زبان پر اتنا احساس، اتنا انگریزی زبان سے ہم مروب رہتے ہیں، اپنے بچوں کو عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک اسپوکن انگلش سکھاتے ہیں. سیکھو، آپ یاد رکھو زبان سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر زبان سیکھنے کے ساتھ جو تہذیب ہم کھو رہے ہیں نا اس کی سب سے بڑی مصیبت ہے. دیکھو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے گڈ مارننگ سر، گڈ آفٹرنون سر، گڈ نائٹ سر، کہاں ہے السلام علیکم بولنے نہیں آتا نا. یہ الفاظ کہاں سے آ گئے؟ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ ہم اتنا مروب ہو گئے، ہماری ساری تہذیب بھی گئی، طرز زندگی، لائف اسٹائل ہی بدل گیا. حجام کی دکان میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیرو کا اسٹائل، بولتے وہ 12 نمبر ہے دیکھو وہ کرو ہم نا. اب 1.5 گھنٹے تک مارتا ہوں اور کتنے 500 روپے لیتا. ہمارا یہ حال ہے، نعوذ باللہ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا دیکھو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا بات کہی، یہ بات یاد رکھو آپ، جب ہم لوگ ویسٹرن کلچر کو اپنائے نا اس وقت علامہ اقبال نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. علامہ اقبال ایک بہترین الہامی شاعر ہیں. اب ان کی داڑھی نہیں تھی، ٹخنیچے کپڑے پہنتے تھے، انہوں انگریز ان کا عقیدہ برابر نہیں، یہ سب صرف نظر جو اچھی بات ہے وہ لینے کیا ہے. دیکھو کیا بولے، دیکھو جب ہمارا نوجوان مغربی تہذیب کا دل دادا ہو کر اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ رہا تھا، اس وقت ایک شعر بولے یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو. کتنے چھتے کو یورپ کی غلامی ہے، یہ جو ہم تاریخ استعمال کر رہے ہیں یورپ کی غلامی ہے. اس میں بولے یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. بات بہت صحیح ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا. دیکھو آپ کو بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا، آپ امی تھے نا، نہیں جانتے تھے، آپ نے کہا دیکھیے طرف دیکھیے الشہر ہاکذا، کتنے ہوئے 10 اور ایک 10 اور ایک کرے تو 30. مہینہ 30 کا ہوتا ہے بول رہے ہیں اور مہینہ 29 کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی تاریخ کو مکمل طور پر لے کے چلتے تھے. لہٰذا ہمیں انگریزی تاریخ پر فخر نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا؟ خمری کیلنڈر، خمری تاریخ پر فخر کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں بچوں میں بھی، جوانوں میں بھی، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے تو اتنا مرعوب ہیں انگریزی کیلنڈر سے، ہر چیز اس میں
مکمل طور پر کرتے ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں رات میں 12 بجے کے گھنٹی بجنے کا انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی رات میں 12 بجے گھنٹی بجی گھر میں راکو کیکاں کاٹ کاٹ کو کھلاؤ، فوٹویں پکڑو، فیس بک میں ڈالو، ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر۔ اور ہمارے مسلمانوں کو بھی ذرا عقل ہونا، جب کیلنڈر چھاپتے نا نمبر 1 تاریخ کو نیو ایئر نہیں لکھنا، ایسا چھاپ ڈالو۔ اور ہمارے کیلنڈر میں بھی بدعتیں ہیں، بلکہ بعض ایسے کیلنڈر دیکھے میں نے، ہر دن عرس، ایک دن عرس، ایک دن وصال، ایک دن 40واں، ایک دن 6واں، ایک دن 10واں۔ کیا ہے یہ کیلنڈر؟ نا ذرا پاک رکھو۔ اور ویسے بدعت ہے کہ کیلنڈر سب لا کے مسجد میں لگاؤ کو، بیڑی کا کیلنڈر، سود کا کیلنڈر، وہ سب چیزیں لا کے لگاتے ہیں۔ اب یہاں 12 ربیع الاول کو میلاد النبی لکھو ہے اس میں، الحمدللہ۔ ویسے جمعیت اہل حدیث کے لوگ جو کیلنڈر چھایا کرتے، ان تمام چیزوں کا مکمل طور پر کیا ہونا چاہیے؟ ان کو خیال ہونا چاہیے۔ لہٰذا اب اپنے بچوں کو مغربی تہذیب سے بچاؤ۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو مغربی تہذیب سے نہیں بچائے، دلدل سے نہیں نکالے، تو ہوگا کیا؟ نعوذ باللہ وہ خطرناک انداز سے جائیں گے۔ جیسے اب 2024 کا ایک سال گزرا، اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھنا چاہیے ہم زندگی کے ختم ہو کر موت کے قریب ہو گئے۔ ایک سال ہمارے زندگی کا ختم ہو گیا، ہم نے کیا دیکھا وہ کریں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں کیک کاٹنے، پٹاخے کرنے اور مبارکبادی دینے سے مکمل طور پر اپنے بچوں کو بچائیں۔ اب کیا ہے، آخری بات ہے، یہ شمسی تاریخ ہے نا، وہ استعمال کرنے کا حکم کیا ہے؟ ہمیں اسے بدعت بول سکتے کیا؟ ہمیں اس میں یہود و نصارہ کی مشابہت بول سکتے کیا؟ ماشاءاللہ علماء نے کتنے باریکی سے امت کی رہنمائی کی۔ دیکھو، اگر کوئی مسلم ملک ہے، سعودی عرب، بحرین، دبئی، ترکی، ایسا اگر ملک ہے تو وہاں اسلامی تاریخ پر عمل کرنا ہی بہتر ہے۔ الحمدللہ سعودی عرب ہے، سعودی عرب کا نام لیتے ہیں لوگ، محمد بن سلمان، شاہ رخ خان کو بلا کو ریاض میں کیا کیا کر ڈالا، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر حج کو گئے تو ان کے انتظامات ہی چھونا۔ لہذا یاد رکھو، سعودی عرب کے بارے میں خصوصاً سلفی لوگوں کو خلاف بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بچی سو ہماری یکت سلفی حکومت، اس کے خلاف بولے تو کیسے ہوتا؟ بلکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ ویڈیو سنیں گے، کون تو بھی محمد بن سلمان کی ہدایت کے لیے دعا کرے تہجد میں؟ یہ اصل میں کرنے کا کام ہے۔ ہمیں گالیاں دے تو مسجد کے ذمہ داراں برابر نہیں، مسجد کا امام برابر نہیں بولے تو وہ بھی تو بشر ہی تو ہیں، وہ لوگ بھی غلطی کریں گے۔ ان کی اطاعت کے خلاف ایک ماحول پیدا کر کے اپوزیشن میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے ہمیشہ دعا کریں۔ دیکھو امام احمد رحمہ اللہ، فتنہ خلق قرآن میں معلوم ہے نا، وہ تقریباً کئی سال تک چلا، وہ تین خلیفہ آئے، اللہ اکبر، کبھی بھی امام احمد ان کے حاکموں کے خلاف نہیں ہوئے۔ بیڑیوں میں ڈال کر لایا جاتا امام احمد رحمہ اللہ کو، جب بادشاہ کے سامنے آتے وہ بولتے السلام علیکم یا امیر المومنین، یہ نہیں بولتے دلندر رہے تو کہیں کچھ آیا تیرے جیسا میں پڑھا ہوں، نہیں بولتے ویسا، اللہ اکبر۔ بلکہ لوگوں نے کہا ان کے حق میں بد دعا کرو۔ امام احمد سے کہا گیا یہ بادشاہ ہے نا، تم نا بیڑیاں دل کو، سنگلیاں دل کو اتنا پریشان کرے، ان کے حق میں دعا کرو۔ کیا بولتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ؟ یہ جتنے خلیفہ ہیں یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، میں ان کو گالی دے کر قیامت کے دن میں اپنی نیکیاں برباد کرنا نہیں چاہتا۔ کیا اسلوب ہے دیکھو۔ لہٰذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، عرب کے اسلامی ماحول میں ان کو چاہیے کہ ماشاءاللہ اسی پر یہ کریں۔ ہم دیکھتے عرب میں ٹی وی چلتی رہتی، دیکھو اس میں وہ تاریخ نہیں آتی، وہ تاریخ ہی جاتی 16 جمادی الاخری، جمادی الثانی۔ بلکہ آپ اگر وہاں سے کوئی پوسٹ آئے تو میں نے پوسٹ آفس میں بھی دیکھا مدینہ میں، اگر مہر لگائے تو اس میں وہ ماشاءاللہ وہی تاریخ رہتی ہے۔ البتہ وہ ملک جہاں یہود و نصارہ سے مشابہت زیادہ ہے، وہاں وہ تاریخ چھوڑ کر نعوذ باللہ دوسری تاریخ یہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے ماحول میں کیا کرنا؟ دو باتیں ہندوستان کے ماحول میں، دو کام کرنے کے ہیں۔ یہ کم یہ ہے ہماری مسجدوں سے قمری کیلنڈر کی تاریخ کو ہر دن لکھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں شاید وہ تاریخ اس میں آتی ہے تو وہ تاریخ آتی ہے، مگر وہ تاریخ بھی آنا چاہیے، پہلے وہ تاریخ بعد میں انگریز تاریخ مکمل طور پر، اس لیے کہ اس کا بنانے والا غیر مسلم ہے، لہٰذا وہ تاریخ لکھتا ہوں، ہمیں وہ دیکھتے رہتے ہیں 19 دسمبر وہ دسمبر، وہ آپ تاریخ لکھو۔ اور مساجد میں بھی ماشاءاللہ، مدارس میں بھی وہی تاریخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس ماحول میں ہم کیا کریں؟ وہ انگریز تاریخ استعمال کر سکتے کیا؟ میں تو بولتا ہوں ہمارے پاس رخہ چھپتا نا شادی کو، اس میں بھی وہ تاریخ ہونا، کون سی تاریخ؟ عربی تاریخ۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی اس بات پر اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہا اگر ہمیں عربی تاریخ کے ساتھ ساتھ انگریزی تاریخ استعمال کرنا بھی ہے، عربی تاریخ پہلے اور انگریزی تاریخ بعد میں، تو لہٰذا نیا سال جا رہا ہے، ہم زندگی سے دور ہو کر موت کے قریب ہو رہے ہیں، امت مسلمہ کو جائزہ لینا چاہیے۔ اور ہم یہ بات ہمیشہ دیکھو، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ کون وہ؟ نبی
صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور سورہ فاتحہ کے آخری میں بولتے ہیں اے اللہ یہود و نصارہ کے راستے پر مت چلا۔ یہ کیلنڈر کس کا؟ یہود و نصارہ کا۔ آپ نماز میں بول رہے ہیں اے اللہ یہود و نصارہ کے راستے پر مت چلا، پھر بھی آپ یہود و نصارہ کے کیلنڈر پر عمل کرے تو کیسے سمجھ میں آتا؟ نہیں ہوتا چاہیے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں جہاں تک ہو سکے یہود و نصارہ سے بچ کر رہو، ان کے نقش قدم پر مت چلو۔ ہمیں ان کی تہذیب نہیں چاہیے۔ نبی پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ نبی نے ہمیں جو بتایا وہ ہمیں جان و دل سے عزیز ہونا چاہیے۔ ہم وہی تاریخ استعمال کریں گے جو اللہ نے بتائی، ہمیں وہی تاریخ استعمال کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آخری بات یہ ہے، اگر کوئی اسلامی کیلنڈر اور قمری کیلنڈر کی تاریخ چھوڑ کر کے اگر انڈیا میں دسمبر جنوری استعمال کرتا ہے تو اسے بدعتی نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ اس کا تعلق عادات سے ہے، عبادت سے نہیں ہے۔ اور اسے نصیحت کی جائے گی کہ پہلے اسلامی کیلنڈر کا استعمال کرو، بعد میں وہ چل کر استعمال کرو۔ اس تعلق سے اور چیزیں ہو سکتی ہیں، علماء آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تہذیب، اسلامی کیلنڈر اور اسلامی طرز زندگی ہر چیز میں ادا کرنے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہودیوں کی تہذیب، یہودیوں کیلنڈر، ان کے طرز زندگی سے، ان کی تہذیب سے، ان کے لائف اسٹائل سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیویوں کی، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو تعلیم یافتہ طبقہ 30 پر 1 تاریخ کی رات کو 12 بجے وہ کیلنڈر کے پیچھے بھاگتا ہے، کیک کاٹتا ہے، یہود و نصارہ کی تہذیب پر چلتا ہے، اللہ امت مسلمہ میں جیسے ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔